آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر مقدس کربلا سے آپ کے حاضر خدمت ہے۔ ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں، اور آج کی مناسبت کو اگر ملاحظہ کریں تو 28 رجب کی تاریخ، اور جو ہی 28 رجب کا تذکرہ کرتے ہیں تو یقیناً تمام محبین اہل البیت علیہم السلام، عزاداران حضرت سے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں۔ ان کے مشام تک اعضائے سید شہداء علیہ السلام کا عطر کی خوشبو پہنچ جاتی ہے، چونکہ 28 رجب کی تاریخ سردار کربلا، سلطان کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی روانگی ہے مدینہ منورہ سے، اور مدینہ منورہ جہاں پر اعلان کیا کہ اگر کوئی، چونکہ حضرت بارہا اس پر تذکر اور یاد دہانی کرا چکے تھے تمام اہالی مدینہ بلکہ تمام مسلمین کے لیے، کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا جاؤں گا اور وہاں پر میری شہادت واقع ہوگی۔ یعنی کسی سے یہ بات چھپی نہیں تھی، بلکہ خاصان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی جانتے تھے کہ میرا بیٹا امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا جائیں گے اور وہاں پر آپ کی شہادت واقع ہوگی۔ یعنی حضرت کی آمد کے ساتھ ہی، جیسے روایت میں موجود ہے کہ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا نے جب دریافت کیا کہ میرے مولا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ گریہ فرما رہے تھے، تو بی بی نے سوال کیا کہ بابا جان کیوں آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ تو وہیں پر ہی سید المرسلین نے اس راز کو آشکار کر دیا ہر خاص و عام کے اوپر، کہ میرا یہ بیٹا میرے دین کے خاطر دشت کربلا میں، دشت نینوا میں غربت کی حالت میں شہید کر دیے جائیں گے۔ بس یہ بات جو ہے وہ تمام، جہاں تک روایات کی بات ہے، بلکہ ہمارے پاس کیا کتب عامہ میں بھی روایات موجود ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، بلکہ عام موجود ہے کہ جب بھی شہادت کا تذکرہ فرماتے تھے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، آپ گریہ فرمایا کرتے تھے، کتب عامہ میں موجود ہے۔ تو آج 28 کا دن تھا، اور جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کی یہ مناسبت 28 رجب کی مناسبت ہے۔ سید شہداء امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں، اور ایک عالمی پیغام بھی دے دیا، چونکہ بحث جہاں پر تھی، بحث یہ تھی کہ معاویہ نے حکم دیا تھا، اپنے وصیت نامے میں یہ لکھ دیا تھا کہ یزید کے لیے وصیت تھی اور اس کو منسوب کیا گیا تھا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح میں یہ لکھا تھا کہ معاویہ
اپنے بعد کسی کو تعین نہیں کرے گا خلافت کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بنو امیہ ان کی عادت تھی بے وفائی اور جھوٹ بولنا اور اپنے عہد پر وفا نہ کرنا، یہ ان کے عادات میں شامل تھا۔ تو اس ظالم نے اپنے بعد وصیت لکھی تھی یزید کے لیے کہ میں آپ کو اپنے بعد خلیفہ تعین کر رہا ہوں، اور وہاں پر کچھ افراد کے نام بھی لکھے تھے کہ ان سے بیعت ضرور آپ نے لینی ہے، جس میں سے حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں یہ لکھ دیا تھا کہ اگر حضرت بیعت کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تو آپ اس کو قتل کر دیجئے۔ خون سید المرسلین کے لیے معاویہ نے وصیت میں یہ لکھ دیا تھا کہ آپ جو ہے یزید کے لیے کہ تم اس کو جو بھی ہو جائے بہرحال بیعت لینی ہے، اگر بیعت نہ کرے، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ آل رسول کسی کے بیعت نہیں کرتے، تو لکھا تھا کہ آپ قتل کر دیجئے۔ بہرحال آج مدینہ خاموش ہے، اور آج ہمارے امام حسین علیہ السلام اسٹوڈیو میں بھی اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریکی ہے، اس کی یہ علامت اس چیز کی ہے کہ آج دین کے اوپر جو تاریکی آئی تھی مدینہ میں، اس کی ایک نشانی ہے جو ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہی پیغامات ہے، یہی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ آل رسول کی مظلومیت کی دفاع کرنی ہے، آل رسول کے مقاصد کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ آج 28 کو جو حضرت سید شہداء امام مظلوم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکلے ہیں۔ مدینہ کون سی جگہ ہے؟ خود آپ کے جد امجد کا شہر ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ آپ کو وہاں سے خروج کرنا پڑ گیا؟ ضروری ہے کہ آج یہ چیزیں لوگوں تک پہنچے۔ اگر نہیں پہنچیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ لوگ جو اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اسلام اموی کو کہیں ایسا نہ ہو جائے خدا نخواستہ کہ لوگوں کو تمیز اس میں نہ آ جائے، لوگ اسلام کو بنی امیہ کی دین کو کہیں اسلام نہ سمجھ جائے۔ اس عنوان سے ضروری اور لازمی ہے کہ یہ چینل جو ہے اس کا قیام ہو جائے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے، پیغام پہنچتا رہے۔ ہمارے پاس اس وقت ایک کال ہے نورین صاحبہ چکوال سے، ان کے ساتھ ان کے کال کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج 28 تاریخ ہے رجب کی، اور حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مدینہ سے روانگی ہے، تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض تسلیت پیش کرتے ہیں، اور جس پروگرام میں آپ نے کال کی ہے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے لیے، اس مومنین جو ہے وہ نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، اپنے حسب توفیق جو بھی وہ اپنی نیت میں کرتے ہیں تو اسپانسر بنتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھی ہمارے اسپانسر بنیں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ آپ نے نظر کی نیت آپ نے کی ہے۔ میں دوسرا سوال یہی پوچھوں گا کہ کس امام کے ساتھ یا کس کربلا میں کسی ایک شہید کا نام لے لیجئے اور اپنے نظر کو اس کے ساتھ خاص کر دیجئے، کس معصوم کے ساتھ آپ خاص کرنا چاہیں گے؟ امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس وقت آپ کی آواز سرزمین کربلا میں گونج رہی ہے، سلام کا نذرانہ اپنے مولا کی خدمت میں پیش کیجئے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ میں آپ تمام برادران کی ممنون ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں نے اپنے مولا و آقا کی خدمت میں لائیو سلام پیش کیا۔
आप सबका बहुत शुक्रिया। सलामत रहे आप, मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाएँ और मौला आपकी ज़ियारत को कबूल व मकबूल फ़रमाएँ। जिस तरीके से राह दूर से इलाही आपने आमीन। ज़ियारत की है, आपके लिए दुआ गो है कि इंशाअल्लाह करबला मुअल्ला में भी आप तशरीफ़ ला के यहाँ पर ज़ियारत कर सके। और आपसे एक गुजारिश है, जिस तरीके से आपने नज़र भी की है और अपनी नीयत में, बहरहाल मैं पूछना नहीं चाहूँगा कि जितना भी आपकी नीयत, जो भी आपकी नीयत है, आपसे गुजारिश ये है कि हमारा नंबर यकीनन आपके पास महफूज है और स्क्रीन पर भी मौजूद है। अपने अज़ीज़ अकारिब रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर हमारे नंबर को आप शेयर कीजिए, ताकि इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन कॉल कर सके और इंशाअल्लाह दस्तरख़ान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम पर मोमिनीन की तादाद बढ़ सके। और यकीनन अगर कोई भी यहाँ पर सलाम भी करेगा, उसमें आप भी शरीक व सहीम है। मौला सलामत रखे आपको जी। और आपके कॉल के शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह कॉल आप करते रहिए और अपने मौला की खिदमत जी। में सलाम पेश करते रहिए। जी ओके। जी जी, जो भी आप उनको कनेक्ट करना चाहते हैं इस वक्त आप उनको कनेक्ट कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह उनके हाजिर खिदमत रहेंगे। सलामत रहिए आप। शुक्रिया शुक्रिया। जी माशाअल्लाह, नौरीन साहिबा चकवाल से और आप तमाम मोमिनीन भी जो हमारी आवाज़ इस वक्त शहर मुक़द्दस करबला से इस ख़ास मौके पर 28 रजब, जहाँ मोमिनीन के मशाम तक ये खुशबू, करबला की खुशबू पहुँच जाती है, वहाँ तक ये सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकीनन हिस कर जाते हैं। कल रात थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यकीनन कसीर तादाद में हुसैनियात और इमाम बारगाहों में मोमिनीन ने यकीनन अज़ादारी की होगी, नोहे पड़े होंगे और शेर पड़े होंगे, अज़ादारी की होगी, सियाह कपड़े पहने होंगे, यकीनन अज़ादारी का एक माहौल होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि यकीनन यहीं से ही करबला शुरू हो जाती है। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि करबला को किस तरीके से आम किया जाए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत है कि करबला को किस तरीके से आम किया जाए। चूँकि सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब निकल रहे थे तो वहाँ पर यकीनन किसी ने सवाल किया होगा कि बैअत का सवाल, चूँकि जिस तरीके से मैंने अर्ज़ किया कि माविया के हुक्म पे यजीद बैअत लेना चाहता था और हाकिम मदीना ने, वहाँ पर जो गवर्नर थे, उन्होंने हज़रत से तस्करा किया इसका और हज़रत ने यकीनन इनकार किया इस अल्फाज के साथ कि मैं, इन्हीं अल्फाज के साथ कि मैं रात की तारीकी में बैअत नहीं करूँगा, अगर मुझे बैअत करनी होगी तो वो दिन की रोशनी में करूँगा, सबके सामने करूँगा, अलनी बैअत करूँगा, मुझसे छुप के बैअतें न लिया करें। इस पर बहरहाल वहाँ पर बनु उमैया के जो नमक हराम थे, उन्होंने और उनके दरमियान जो है बहस हुई और ये सिलसिला बहरहाल चूँकि ज़ाहिर है कि हमारा मेहमान भी हमारे साथ है इस मुकदमे के साथ कि आज के इस दौर में मज़लूमियत अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में आम करने के लिए यकीनन मीडिया की ज़रूरत है। और ये 14,000 प्रोग्राम, 14,000 स्पॉन्सर का प्रोग्राम इसी वजह से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जहाँ पर मीडिया की अहमियत के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हमारे मेहमान नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान, स्कॉलर है, इस्लामी स्कॉलर, कराची से आलिमा सैयदा अनीला काज़मी साहिबा हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे और राब्ता हमारा बिहम्दिल्लाह कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौला आपको आपकी बहुत सलामत रखे। शुक्रगुजार हूँ। आपने करबला मुअल्ला जैसी मुक़द्दस सरज़मीन से मुझे मदऊ किया और आपके तवस्सुस से मेरी आवाज़ सैयद शुहदा की मुक़द्दस सरज़मीन तक पहुँच गई। मौला आपकी सलामत बहुत रखे आपको। शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से आपके शुक्रगुजार है कि आपने अपने कीमती और गरान कदर औकात में से ये वक्त हमारे इख्तियार में दिया और आज के 28 रजब के हवाले से आपकी खिदमत में मैं तसलियत भी अर्ज़ करना चाहूँगा। यकीनन आप कराची जैसे शहर में हैं जहाँ पर आज़ादारी के हवाले से बहुत कुछ और मोमिनीन की एक कसीर तादाद वहाँ पर मौजूद है माशाअल्लाह, और वहाँ पर यह सिलसिला जारी और सारी है। चूँकि हमारा टॉपिक जो है ज़ाहिर है कि
ایک سلسلہ عزاداری ہے اور پیغام اہل البیت علیہ السلام پہنچانا ہے، اور اس کے لیے آپ بخوبی جانتی ہیں کہ میڈیا کی ضرورت ہے، تو میں اسی عنوان سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ دور حاضر میں شیعہ میڈیا کیوں دور حاضر میں اس کی اہمیت ہے، اور مومنین کی مالی مدد اس کو مضبوط کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ میں باجی آپ سے یہاں اجازت بھی لینا چاہوں گا اور آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا چونکہ ہمارے ساتھ کالز بھی آتے رہیں گے تو آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ فرمائیں گے کہ انشاءاللہ العزیز کال کا بھی ہم جواب دے سکیں۔ پہلے ایک کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس سوال کا جواب آپ سے دریافت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مصور عباس صاحب سندھ سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقیناً اس وقت آپ کی آواز خوشبختانہ کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے۔ اس پروگرام کے حوالے سے میں مختصر عرض کروں کہ جتنی بھی مومنین اس پروگرام میں کال کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں اپنے حسب توفیق جتنا وہ کر سکتے ہیں اور سپانسر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھی سپانسر بنیں گے ہمارے؟ جی انشاءاللہ ضرور۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی اور ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ اس 14,000 کی تعداد میں آپ نے بھی ایک ستارہ بنے، تو ماشاءاللہ آپ چونکہ سفر پر بھی ہے اور سید شہداء علیہ السلام بھی یقیناً سفر کا ارادہ فرما چکے ہیں، تو اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، لیکن میں دریافت یہ کرنا چاہوں گا کہ جو نظر آپ نے کی ہے کس معصوم کے ساتھ آپ خاص کرنا چاہیں گے، یا کسی ایک شہید کربلا کے ساتھ؟ میں جناب امام حسین علیہ السلام کے نام نظر کرنا چاہوں گا۔ جی ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی بسم اللہ فرمائیں، اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ کی فضاؤں میں گونج رہی ہے، سلام کا نذرانہ پیش کیجئے اپنے مولا کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے آپ کے لیے دعا گو ہے کہ جس طریقے سے دو لائنیں امام حسین کی منقبت کی پڑھنا چاہوں گا۔ نہایت ہی مختصر انداز میں پڑھ لیجئے گا چونکہ محترمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک شعر آپ پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ صرف ایک پڑھوں گا۔ جی 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 بسم اللہ۔ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، واہ اللہ اکبر، کمال کے نکلے۔ ماشاءاللہ اللہم صلی علی مولا سلامت رکھے، اللہ آپ کی اس عظیم عبادت کو، آپ کی اس عظیم عبادت کو قبول و مقبول فرمائے۔ آپ سے بس ایک درخواست میں کرنا چاہوں گا کہ اپنے عزیز اقارب اور دوستوں کے ساتھ بھی ہمارے نمبر کو شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس تعداد بڑھ سکے۔ سلامت رہے آپ، مولا کے حفظ و امان میں رہے، سلامت رہے اور انشاءاللہ کال کرتے رہیں۔ میں دوبارہ جو ہے وہ ہماری محترمہ سیدہ انیلہ کاظمی صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا۔ جی سوال آپ سے یہ ہے محترمہ کہ شیعہ میڈیا آج کیوں اہمیت کے حامل ہے اور مومنین کے مالی تعاون اس کو کیسے مضبوط بنا سکتا ہے، اس حوالے سے اپنے نظر کو پیش کیجئے۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اتنی اویئرنیس تو آج ہم سب میں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے، جی، اور وہ زمانے اب نہیں رہے کہ جب ہم ہمارے جو افکار اور نظریات اور عقائد جو تھے وہ صرف محراب اور منبر کے ذریعے بیان کیے جاتے تھے، بلکہ آج اس دور میں ظاہر ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، اور اب سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور مطلب ٹی وی چینلز، یوٹیوب اور جو بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں اس کے ذریعے
افکار، نظریات اور عقائد بیان ہوتے ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر ہم کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کہیں کسی جلسے میں، کہیں بھی اگر ہم کوئی تقریر کرتے ہیں، کوئی مجلس پڑھتے ہیں یا قرآن کے حوالے سے کوئی تفہیم بیان کرتے ہیں یا فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، تو وہاں موجود یا 500 کا مجمع یا میکسیمم 1000 یا 2000، میکسیمم کوئی بہت بڑا مجمع ہوتا ہے تو 5000 لوگ ہوں گے. لیکن جب میڈیا کے ذریعے وہی بات پہنچتی ہے تو پھر وہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے، بعض اوقات ملینز کراس کر جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے یہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے ہمارے پاس اس وقت جو میڈیا کی شکل میں ہے. تو ظاہر ہے کہ شیعہ میڈیا کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے متعلق جو بھی ان کے پیغامات ہیں، تعلیمات ہیں، وہ اس کو ہم فروغ دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ علم کی اہمیت سے تو کون آگاہ نہیں ہے. جی بالکل. اور قرآن اور اہل بیت دونوں سے جڑے رہنا، متمسک رہنا، حدیث ثقلین ہم سب کے ذہنوں میں موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. تو یہ دونوں چیزیں ہم وزن چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تو جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزوں کو عام کرنا، ان کی تعلیمات کو عام کرنا، ان کے پیغامات کو عام کرنا، اس کے لیے جو سب سے ہمارے پاس بہترین ذریعہ ہے وہ میڈیا ہے اور شیعہ میڈیا، اس وجہ سے کہ ہمیں دونوں چیزوں سے جڑے رہنا ہے. ورنہ مسلمانوں کے ایک طبقے نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک نے نعرہ لگا دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سے پہلے بیت کے دامن کو تھام کے اور اسے کافی سمجھتا ہے. لیکن شیعت کا جو اصل چہرہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت دونوں سے متمسک ہیں. ماشاءاللہ. باجی میں یہاں سے ایک آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ عزیز دوسرے اس میں بھی کریں گے. ایک کال مزید ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہیں. جی شکریہ. حسنین جعفری صاحب اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے کال پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ مالک کرم، مالک کرم، مولا سلامت رکھے. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں دن کے حوالے سے جی تسلیت اور تعزیت جناب رسول خدا کو ماشاءاللہ اور سلام میرے مولا کے حضور میں عرض کرنا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری سعادت اور بڑی سعادت جو میں کنیکٹ ہوں آپ سے، جو میں اپنے مولا سے سلام کو عرض کر سکوں اور تسلیت اور تعزیت عرض کر سکوں مدینہ کے نہیں کی جہاں رسول خدا کے حضور میں، جناب علی کے، جناب زہرا کے حضور میں انشاءاللہ انشاءاللہ. نہایت ہی شکر گزار ہے ماشاءاللہ آپ نے کال کی ہے. میں بس ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، پھر جو ہے آپ اپنے مولا کو سلام کیجئے اور اپنی دعاؤں کو طلب کیجئے. میں عرض کروں کہ ہمارا پروگرام 14,000 اسپانسر میں مومنین کال کرتے ہیں اور یہاں پر اپنے حسب توفیق جتنا کر سکتا ہے ایک نظر کی بھی نیت کرتے ہیں، تو اور جس کو ہے عام الفاظ میں سپانسر کہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی نظر کر رہے ہیں، سپانسر بن رہے ہیں ہمارے؟ انشاءاللہ 1000 پاکستانی میں نظر کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے نیت کی اور بے شک وہ آپ نے بتا بھی دیا، لیکن اگر نہ بھی بتاتے تو صرف اپنے دل میں رکھتے تب بھی کافی تھا. ماشاءاللہ. اور میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیت آپ نے کی ہے، کس معصوم کے ساتھ آپ اپنے اس نظر کو خاص کریں گے یا کسی ایک شہید کربلا کے ساتھ؟ میرے شہزادہ علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی بسم اللہ. ہمارا مہمان بھی منتظر ہے، مولا کی خدمت میں مختصراً سلام عرض کیجئے، اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے. بسم اللہ. آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے. میں سلام عرض کرتا ہوں میرے مولا کے حضور میں تمام اپنے خانوادے کی طرف سے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی طرف سے دعا سے میرے مولا کے حضور میں جلد از جلد ہماری حاضری کا بندوبست ہے. ایک دفعہ میں کربلا کا دیدار کر چکا ہوں، پھر دوبارہ کربلا کا دیدار نصیب ہے. میں اپنے بچوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ الہی آمین. کربلا میرے مولا کی خدمت میں میرا
میری یہ دعا ہے، مالک دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اور میں آپ سے بس ایک درخواست مزید کرنا چاہوں گا، مولا آپ کی اس نذران عقیدت کو قبول و مقبول فرمائے بارگاہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ انشاءاللہ ہمارا نمبر آپ کے پاس ہوگا اور اسکرین پر بھی موجود ہے۔ اپنے عزیز اقارب کے ساتھ بھی نمبر کو شیئر کیجئے، کم از کم 14 افراد کے ساتھ، تاکہ دسترخوان اہل البیت علیہم السلام پر انشاءاللہ تعداد جو ہے ہمارے پاس بڑھ سکے، اور اس میں آپ بھی صحیح ہوں گے، حصے دار ہوں گے ثواب میں۔ سلامت رہیے، آپ کال کرتے رہیے انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے پروگرامز میں بھی، اور اپنے مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجئے۔ شکر گزار ہے آپ کے کال کے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ جی، ماشاءاللہ آپ کا بھی شکر گزار ہے سیدہ انیلہ کاظمی صاحبہ، ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور صبر و تحمل کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، شکر گزار ہے آپ کے۔ اس عنوان سے آپ نے ایک سوال کو اور اہمیت کے حوالے سے بڑی جامع گفتگو فرمائی کم الفاظ میں۔ ایک سوال اس عنوان سے بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومنین کال کر رہے ہیں اور یہیں پر ہی نظر بھی کر رہے ہیں اس میڈیا کے حوالے سے، تو سوال میرا یہ آپ سے ہوگا کہ اس دور میں مومنین کی جو مالی تعاون ہے یا دیگر اعتبار سے جو تعاون کرتے ہیں، اس کی کس قدر ضرورت ہے، اس حوالے سے بھی اگر ہمارے علم میں کچھ اضافہ فرما دیں۔ دیکھیں، جو میڈیا ہے اس وقت جس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جی، تو وہ صرف جذبے سے نہیں چل سکتا، اس کے لیے ظاہر ہے کہ وسائل درکار ہوتے ہیں، اور جو بھی آپ میڈیا کے ذریعے معیاری مواد جو آپ نشر کرتے ہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو اس کے لیے ویڈیوز، تحقیقی پروگرامز اور ڈاکومنٹریز، اور اس کے لیے سب سے بڑھ کر ماہر افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، تو اس کے لیے وسائل درکار ہوتے ہیں، بالکل، وہ صرف زبانی باتوں سے نہیں ہو سکتا۔ جی، اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں سب کو اپنا اپنا جو بھی کنٹریبیوشن ہے وہ ڈالنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں جو اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اور امام کے ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں، تو ہم زمینہ سازی کیا کر رہے ہیں۔ صحیح، صحیح۔ تو یہ جو شیعہ میڈیا کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ مومنین کے مالی تعاون کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر شیعہ میڈیا ظاہر ہے کہ ان کے تعاون سے جب مضبوط ہوگا تو پھر وہ بیرونی ایجنڈے کا محتاج نہیں ہوگا۔ بالکل، بالکل۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت مطلب جس طرح اس زمانے میں بھی جو مفسرین تھے، جو محدثین تھے، ان کے قلم بکا کرتے تھے نا، اور اسی طرح آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا بک جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں میڈیا کو خرید لیا جاتا ہے؟ بیرونی ایجنڈے جو ہیں، جو طاقتیں ہیں، جو باطل طاقتیں ہیں، کیسے خرید لیتی ہیں؟ کیونکہ وہ میڈیا جو ہے وہ مالی طور پر مستحکم ہونا چاہتا ہے، جی، تو کیونکہ انہیں مالی وسائل درکار ہوتے ہیں۔ تو اگر جو مومنین ہیں، اگر وہ تعاون کریں گے اور مضبوط کریں گے شیعہ میڈیا کو، تو پھر بیرونی ایجنڈے جو ہیں وہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ صحیح، کہ جب ہم خود مالی طور پر اتنے مستحکم ہو جائیں گے کہ ہم تحفظ دے سکتے ہیں اور فروغ دے سکتے ہیں شیعہ میڈیا کو، تو پھر ہمیں ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں ہر ایک اپنا الگ الگ چینل تو نہیں چلا سکتا یا بنا سکتا، تو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم کنٹریبیوشن اپنا اس میں ایڈ کریں، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے اور آپ کیا ایڈ کر رہے ہیں، بلکہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہماری نیت میں اخلاص کتنا ہے، اور ہم کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ ہماری نیت کتنی خالص ہے، اس میں ریاکاری تو نہیں ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ جب ہم کرتے تو ایک جملہ جو مجھے مستقل جو لوگ سنتے ہیں ممبر سے، تو وہ جانتے ہیں ایک جملہ میرا شاید لوگوں کو رٹا ہوا ہے کہ جب ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں خلوص جاتا ہے نا، تو پھر توفیق اللہ کی بارگاہ سے آنا شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ یہاں پر اسی جملے کے ساتھ ایک اور کال کو بھی جواب دے دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو ہے آپ کے خدمت میں حاضر رہیں گے۔ محمد بلال صاحب جو ہے راولپنڈی سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی، اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ
سب سے پہلے تو آج کی 28 رجب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں، اور پروگرام کے حوالے سے میں مختصراً عرض کروں کہ اس پروگرام میں جو مومنین کال کرتے ہیں اور اپنے حسب توفیق بے شک کم یا زیادہ اپنی نیت سے نظر کرتے ہیں، اور آج چونکہ موقع بھی بڑا خاص ہے، اور آپ جو ہے چونکہ ظاہر ہے کہ جو میڈیا ہے اس کے لیے بہت سارے اخراجات ہے، اور امام حسین علیہ السلام میڈیا جو نور اہل البیت علیہ السلام کو پوری دنیا میں عام کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس میں آپ بھی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی حصے دار بنیں اس میں کم یا زیادہ نیاز کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ سپانسر بنیں گے ہمارے؟ جی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہم صلی علی استطاعت محمد ہوگی و آل انشاءاللہ۔ محمد وعجل فرجہم۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ جی میں سلام عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی بسم اللہ، بالکل جزاک اللہ۔ انشاءاللہ آپ اگر صاحب استطاعت بھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ چونکہ نیت آپ نے کی ہے نا، یہ نیت بہت ضروری ہے، اور آپ ایک طریقے سے مزید بھی میڈیا گروپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ ہمارے نمبر کو مومنین کے ساتھ، اپنے عزیز اور اقارب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ انشاءاللہ العزیز یہاں پر آ کے یا وہ سپانسر کر سکے یا مولا کو سلام کر سکے، اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ بہرحال ایک سوال میں یہ کر لوں کہ آپ نے بہرحال نیت کی ہے، اب جب بھی آپ انشاءاللہ دے سکیں، کس امام کے ساتھ یا کس شہدائے کربلا میں سے کسی کے ساتھ آپ اس کو خاص کرنا چاہیں گے؟ قبلہ میں تو 14 معصومین، جمی شہدائے کربلا، جمی اہل بیت الموت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی آپ کی آواز سرزمین کربلا میں ہے، اور اگر اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی اسکرین کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نظر جو ہے وہ روضہ سید شہداء پہ پڑے گی۔ جی سلام عرض کیجئے اور مولا کی خدمت میں، اور اگر کوئی دعا کرنا چاہے بسم اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم سلامت اللہ رہیں۔ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسین والحسین، السلام علیک یا پیر مولا پنج سین پاک علیہ الصلاۃ والسلام، السلام علیک یا 14 معصومین علیہ السلام، السلام علیک بی بی سیدہ حکیمہ پاک، بی بی سیدہ نرجس پاک، السلام علیک جمی شہدائے کربلا، السلام علیک روحانی مدارس کربلا مولا، السلام علیک بی بی زینب بی بی سکینہ، بی بی معصومہ فاطمہ سغرا کبریٰ، بی بی سیدہ ام رباب، ام فروہ پاک، بی سیدہ معصومہ کم، معصومہ فاطمہ، بی سیدہ شریفہ بنت امام حسین مجتبیٰ پاک، بی سیدہ خولہ بنت امام حسین پاک، بی سیدہ صفیہ بنت امام حسین پاک، السلام علیکم ماشاءاللہ روحانی مدارس کربلا مولا، جمی مدارس محمدی، آپ کو واسطہ وسیلہ سیدہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کبریٰ معظم ملکہ فقر و ولایت جگر کلچ رسول، بی بی سیدہ پاک، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، میری جانب سے، میرے اہل خانہ، ہمارے جمی خان والے کی جانب سے، اہل فلسطین، اہل کشمیر، امت محمدی کے غرباء، مساکین، یتیم، مظلومین، پریشان حالوں کی جانب سے، اول جن کے اہل خانہ، ان کی پوری ٹیم، ان سے منسلک تمام لوگوں، ان کے آباء و اجداد مرحومین کی جانب سے سلام اذانہ روحانی الہی آمین، الہی آمین، خلاجات، مشکلات، دکھ درد، بیماری، رکاوٹیں، تنگ دستیاں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیں۔ الہی آمین۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، نہایت ہی شکر گزار ہے آپ کی دعائیں، مولا دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز بس آپ ہمارے نمبر کو جو ہے وہ شیئر کیجئے، تاکہ اور کال کرتے رہیے تاکہ اپنے سلام کو مولا کی خدمت تک پہنچاتے رہے۔ نہایت ہی شکر گزار ہے آپ کے، اور دوبارہ جو ہے میں اپنی محترمہ، ہماری عالمہ محترمہ سیدہ انیلہ کاظمی صاحبہ کی طرف آنا چاہوں گا، اور مجھے احساس ہے محترمہ کہ آپ کا درس بھی ہے اور وقت بھی آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے، میں بس آپ سے اس عنوان سے شکر گزار ہے کہ آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ میں آپ سے ایک سوال مزید کرنا چاہوں گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ سے التماس سے دعا کریں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ جیسے ادارے جو کام کر رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے، اس کے لیے مومنین کا مالی تعاون کس قدر اہمیت کے حامل ہے، اس حوالے سے بھی اگر آپ جو ہے وہ کچھ فرمائیں۔ جی میں یہی عرض کر رہی تھی کہ ظاہر ہے کہ یہ صرف جذبے سے نہیں چل سکتا میڈیا، بلکہ اس کے لیے وسائل درکار ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ جو بھی کنٹریبیوشن ڈالا جائے اپنا، تو وہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اور وہی ہے کہ قرآن کی آیت بھی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ہم روز محشر ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی دیکھیں گے اور بدی کو بھی دیکھیں گے۔ تو خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو بھی ہم کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور
انفاق کا تو بار بار کتنا زیادہ سورہ بقرہ میں تو لگاتار کتنی ساری آیات ہیں اسی انفاق کے خصوصے میں کہ راہ خدا میں انفاق کرو. تو یہ بھی انفاق کا ہی ایک طریقہ ہے کہ ہم شیعہ میڈیا کو مضبوط بنانے کے لیے جو مالی تعاون کرتے ہیں تو وہ راہ خدا میں بیسیکلی انفاق ہی ہے. اس لیے کہ جو علم کے راستے میں جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، کیونکہ میڈیا ظاہر ہے کہ علم کے فروغ کے لیے ہی شیعہ میڈیا جو ہے وہ تعلیمات اہل بیت کے فروغ کے لیے، قرآن کی تعلیمات کے فروغ کے لیے ظاہر ہے کہ اپنا ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. تو علم کے راستے میں اگر ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ انفاق کا سب سے بہترین ذریعہ میری نظر میں ہے. بالکل. اور علم کی افادیت سے تو ہم سب ظاہر واقف ہی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد، مولا کی حدیث جو اصول کافی میں موجود ہے کہ انسان جو ہے وہ 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ یا تو عالم ہے، یا طالب علم ہے، یا پھر کوڑا کرکٹ یعنی گاربیج. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہم روز محشر ہمارا ظاہر شمار کس میں ہو. عالم بننا ظاہر آسان نہیں ہوتا، لیکن طالب علم تو ہر ایک بن سکتا ہے. اور آج شیعہ میڈیا کے ذریعے اگر مالی تعاون لوگوں کا موجود ہو اور شیعہ میڈیا اتنا مضبوط ہو جائے تو علم کے فروغ کے لیے ایک بہت بہترین کردار ادا کر سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو آج کل کے زمانے میں جو بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے مدارس تک پہنچنا، یا کم از کم یہ کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ، پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کے لیے آسان بات نہیں ہے کہ وہ نجف میں جا کے پڑھ سکیں یا قم میں جا کے پڑھ سکیں. تو اسی میڈیا کے ہی ذریعے سے تو آج میراث الانبیاء انسٹیٹیوٹ کتنا بہترین کام ان کی جانب سے ہو رہا ہے، اور گھر بیٹھے لوگ وہاں کے علماء سے مستفید ہو رہے ہیں اسی میڈیا کے تھرو. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یقیناً سب کو مالی تعاون کرنا چاہیے. اپنے جو بھی وہ کنٹریبیوشن اپنا ڈال سکتے ہیں ان کو ڈالنا چاہیے ضرور. اور شیعہ میڈیا کو اس لیے مضبوط کرنا چاہیے کہ حق کی آواز کو بلند کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں میڈیا کو مضبوط کرنا ہوگا. بے شک ورنہ ظاہر ہے حق کی آواز دب جائے گی اور باطل کی آواز ابھرے گی. تو ہمیں اگر یہ چیز پر کام کرنا ہے تو ہمیں ڈیفینیٹلی مالی تعاون کرنا ہوگا اور شیعہ میڈیا کو مضبوط بنانا ہوگا. بے شک. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. میں ایک میسج آپ سے مزید بھی مومنین کے لیے لینا چاہوں گا. ایک کال ہے، اس کو اٹینڈ کر کے فوراً آپ کی طرف آ کے آپ جو میسج دینا چاہیں گے وہ دے دیجئے، پھر انشاءاللہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں. فاروق سلطانہ صاحبہ جی السلام علیکم، کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم باجی، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم مولا غازی عباس لبی. فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ. آج بہت بڑا دن ہے اور امتحان مولا کا شروع ہو گیا آج کے دن سے. بس بڑا کرم ہے مولا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس وقت آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے. اپنے مولا کی خدمت میں سلام کیجئے اگر کوئی دعا کرنا چاہیں، پھر ایک عرض میں بھی آپ سے کرتا ہوں. جی بسم اللہ. جی بس میرے بیٹے کو جو نا نوکری مل جائے بس وہ ٹھیک تو ہو گیا پہلے سے کافی، لیکن ملازمت کے لیے پریشان. الہی آمین الہی آمین. مولا آپ لوگوں کو جو بھی دعائیں ہیں آپ کی باجی، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے بحق حضرت امام حسین علیہ السلام. اور آپ کی خدمت میں میں بس ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1 منٹ میں کہ آج جو ہے اگر آپ اس پر ناراض نہیں ہیں تو میں انشاءاللہ تھوڑی سی آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ پوری دنیا میں نور اہل البیت علیہ السلام کو پہنچا رہا ہے، اور لوگوں کو زیارت بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں تعلیمات اہل البیت علیہ السلام کا سلسلہ بھی ہے. تو اس کے لیے مومنین یہاں پہ کال کر کے نظر کرتے ہیں اپنی نیت میں، جتنا کم زیادہ جو بھی ان کی نیت ہوتی ہے. تو آپ بھی انشاءاللہ العزیز ہمارے سپانسر بنیں گے، نظر کرنا چاہیں گے آپ نیت کر لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی نظر کو قبول فرمائے. بس کس معصوم کے ساتھ یا شہدائے کربلا میں سے کسی ایک کا نام لے لیجئے کہ اس کے ساتھ آپ کا نظر جو ہے وہ خاص ہو جائے. جی انشاءاللہ میں میسج کروں گی آپ کو. نہیں، آپ کسی ایک امام کا نام لے لیں یا کسی ایک معصوم کا نام لے لیں، جس ہستی کا آپ کے ساتھ یہ نظر آپ خاص کر دیجیے گا، پھر ہمارے آپریٹر آپ کو بتا دیں گے. امام حسین علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. مولا حسین صلوات اللہ علیہ جو آج 28 سفر پر امام نے حرکت فرمائی ہے اور مدینہ سے خروج فرمایا،
تو مولا آپ کی نظر کو قبول فرمائے. ہمارے آپریٹر آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. کال کرتے رہیے اور اپنے مولا کو سلام کرتے رہیے. شکر گزار ہے آپ کے کال کے. سلامت رہیے آپ. شکریہ. ہم بھی شکر گزار ہیں. شکریہ. سلامت رہے تہہ دل سے. جی باجی اب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے آخر میں پیغام لیتے ہیں کہ مومنین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ. بسم اللہ فرمائیں. جی آواز جی بسم اللہ. جی اب آواز کلیئر ہے. جی بسم اللہ. جی اب کلیئر ہے. بسم اللہ. جی میں بس یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہم سب جو غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا زمانہ ہے، اور ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زمینہ سازی کریں، اپنے امام کے ظہور کی تیاری میں مصروف رہیں، اور جو بھی ہم اپنا کنٹریبیوشن اس سلسلے میں جس طرح بھی امام کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو کچھ پیغامات دے سکتے ہیں، جو کوششیں کر سکتے ہیں، خود بھی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور کیونکہ اس وقت میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہی کہنا چاہوں گی کہ میڈیا اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور ہم مسلسل اگر ہم نظر ڈالیں تاریخ پر بھی تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ واقعہ کربلا ظاہر ہے کہ اس وقت ذرائع ابلاغ کے جو بھی طریقے تھے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت مطلب خطوط لکھے جاتے تھے، اس کے ذریعے ایک پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ تھا، اور شاعری کے ذریعے بھی پیغامات پہنچائے جاتے تھے. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مناظرے ہوتے ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کا جو دور دیکھتے ہیں تو اس میں مناظرے ہمیں ملتے ہیں اور مکتوبات ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے. اور سب سے بڑھ کر آج جب ہمیں پاورفل ٹول ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ میڈیا کی شکل میں، تو پھر ہم کیوں اس سے فائدہ نہ اٹھائیں اور کیوں ہم اہل بیت کی تعلیمات کو لوگوں میں عام نہ کریں. اور قرآن کی تعلیمات دونوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کی دامن کو تھامے رہنا ہے، تبھی ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں اور نجات پا سکتے ہیں. تو بس یہی میرا پیغام ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی ہمارا کنٹریبیوشن ہو وہ ہم ڈالیں. اور آپ دیکھیں کہ اس کی اتنی اہمیت ہے نشر و اشاعت کی کہ جس وقت واقعہ کربلا برپا ہوا ہے اور جب واقعہ کربلا کے بعد جب قافلہ جب واپس مدینہ آیا ہے تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام ڈائریکٹ ان کو لے کے لوگوں کو لے کے اندر مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ پہلے بشیر ابن جزلم کو اندر بھیجا ہے. انہوں نے نشر کیا ہے کہ باقاعدہ کہ قافلہ وہاں سے کربلا سے واپس آیا. جس طرح آج تو ظاہر ہے کہ میڈیا کی طاقت اور اس وقت یہ نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ خط پہنچنے میں بھی مہینوں لگ جایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ہے کہ بی بی سغرا سلام اللہ علیہا کس طرح راستے میں بیٹھی رہتی تھی کہ کوئی قافلہ گزرے تو میرا خط کربلا تک پہنچا دے میرے بابا تک. تو آج تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس دور میں ہیں کہ جہاں ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے میڈیا کا سہارا ہمارے پاس ہے. یہ بہت پاورفل ٹول ہے ہمارے پاس. اور آج دیکھیں آپ اسی لیے جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے وہ بھی کتنی آسانی سے لوگوں تک وہ سب چیزیں پہنچ جاتی ہیں. جو کچھ جہاں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہو یا جو بھی خبر پہنچانی ہو تو میڈیا کے ذریعے بہت آسانی سے پہنچ جاتی ہے. جی بالکل ایسی علم کے فروغ میں بھی اسی طرح میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو ضرورت اسی امر کی ہے کہ تمام مومنین اس سلسلے میں کوشش کریں اور اسلامک میڈیا کو، شیعہ میڈیا کو، ان چینلز کو مضبوط بنائیں تاکہ وہ ضروری ایجنڈے ان پر اثر انداز نہ ہو سکے اور وہ خود مختار ہو کر اور زیادہ مضبوط اور بہتر طریقے سے اپنا کام انجام دے سکیں. جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ایک دفعہ پھر بھی میں تہہ دل سے باجی آپ کا ممنون اور مشکور ہوں. آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم معلومات ہم تک پہنچائیں. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بھی ضرور میں مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں اور انشاءاللہ آپ کے بیانات سے مستفید ہوتے رہیں. آپ سے بھی میں یہی درخواست کرنا چاہوں گا باجی کہ انشاءاللہ العزیز آپ بھی مومنین کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے نمبر کو شیئر کیجئے. انشاءاللہ اگر کسی نے اسپانسر کرنا ہے یا یہاں پر تشریف لانا ہے تاکہ آ سکے انشاءاللہ العزیز. دعاؤں کے طلبگار ہے، شکر گزار ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. ہم بھی جلد سے جلد کربلا کی سرزمین پر الہی آمین، الہی آمین، وہاں پر ہمارے قدم پہنچائیں اور انشاءاللہ.
इंशाल्लाह शुक्र गुज़ार है आपके। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। और एक और कॉल भी है हमारे साथ, सरवत ज़हरा साहिबा मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाल्लाह? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आपको मौला का सलामत एहसान रखे। है। मेरे सारे दोस्त मेरी बहुत अच्छी आई हैं, बस मेरी टीमों शुरू हो गई है। माशाल्लाह बस मौला को माशाल्लाह। सलाम करना। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अली मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम बीबी फातिमा ज़हरा सैयद निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम साहिब असर ज़मान या मौला या आका। आपको सलाम करते हैं या इमाम मूसा काज़िम या बीबी मासूमा हुसैन। हमारी मुश्किलात हल कीजिए और जो मुश्किल वक्त है मौला वो आसानी से गुजर जाए। और इलाही मौला आमीन। मुझे सेहत दे, मैं ज़रूर फोन पे फिर सजदा कर सकूं। और मेरे जो बहन भाई ख्वाहिशमंद है मौला उन सबको अपने दर पे हाजिर के लिए बुलाएं और जवानों की शौर करें। और जो भी औलाद है मौला उन्हें औलाद से नवाज दे परवरदिगार। और आफियत से जिनके बच्चे जो उम्मीद से हैं मौला उनकी गोदियां भरे खैरियत से। और आपके लिए भी बहुत दुआ गो मौला आपको भी सेहत इलाही जिंदगी आमीन। में। मौला और आपको मेरा सलामत पे रखे। नाम लिखिए, मुझे सेहत और कुली अता करे परवरदिगार। इलाही आमीन, मेरे सब इलाही बच्चे आमीन। हिफ्ज़ अहमद बनीन शाफिज कहना, मेरा मुस्लिम अली मुर्तज़ा मूसा इलाही कपास को आमीन, इलाही आमीन। और मौला आपको फातिमा सलामत अब्बास को रखे मुर्तज़ा को तहे दिल से के आपके। गाजी को इलाही जी आमीन। को मौला सेहत को रखे नूरत इंशाल्लाह को। इंशाल्लाह। मौला और सलामत रखे, तहे दिल से आपके लिए दुआ बहनों को गो है, बेटी आपके नंबरों को सेहत और कामयाब करे, सलामती के जहनब लिए। को बेटी नंबरों से कामयाब करे मौला। इलाही शाफे आमीन, ज़हरा को इलाही आमीन। बहुत दुआ कीजिएगा मौला, मेरी सेहत के लिए आप बहुत दुआ कीजिएगा। ज़रूर बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, ज़रूर। सलामत रहिए। मौला आपको भी मौला के सलामत दर पे रखे। और मैं एक अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि आप हमारी ऑलरेडी स्पॉन्सर माशाल्लाह बन चुकी हैं, आपने नज़र कर लिया था। जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला सलामत रखे, ऑलरेडी हमारी स्पॉन्सर है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, इस उन्वान से मैं बस आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अवलन तो आपके सेहत और सलामती के लिए सरकार हज़रत बाबुल हवाइज और हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में तहे दिल से मैं दर पे मौला मेरा नाम लिख दीजिए। जी ज़रूर इंशाल्लाह दुआ गो है। मौला आपको सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमाए। और आपकी एक ज़िम्मेदारी ये है कि अपने अजीज़ अकारिब और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ आप हमारे नंबर को शेयर कीजिए, ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी तशरीफ़ लाए, यहाँ पर सलाम अर्ज़ करे मौला की खिदमत में। और स्पॉन्सर भी अगर करना चाहे वो भी कर ले, उसमें आप भी यकीनन हिस्सेदार है। सलामत रहिए, शुक्रगुज़ार है आपके। और आप भी हमें अपनी दुआओं में फरामोश न फरमाएं। शुक्रिया शुक्रिया। कॉल करते रहें आप। शुक्रिया, सलामत रहिए आप, सलामत रहिए। जी माशाल्लाह, बहुत सारे मोमिनीन चूँकि कॉल्स पर है, और बहरहाल इस हवाले से मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, लेकिन ज़ाहिर है कि प्रोग्राम जो है वो मोमिनीन का है, तो मोमिनीन अगर कॉल करते रहेंगे तो मैं ज़्यादातर वक्त जो है वो मोमिनीन को ही वक्त देना चाहूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन इस प्रोग्राम में शिरकत करें। और आपसे मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ आप ज़रूर कॉल कीजिए। घबराइएगा नहीं, हमने यहाँ पर आपसे ज़बरदस्ती नज़र नहीं करना है। हम सिर्फ़ आपको ये अर्ज़ करेंगे कि कम हो या ज़्यादा, और नज़र आप करते हैं हर जगह पर, आप जो है हमेशा आपका कम या ज़्यादा इंसान करता रहता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप में भी ज़रूर आप नज़र करें। समीना नाज साहिबा कर्नाटका इंडिया से हमारे साथ इस वक्त कॉल पे है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी कैसे हैं आप बाजी? खैरियत से हैं इंशाअल्लाह? जी खैरियत से हैं। मैं हमारे शोहर मंसूर अब्बास डायलिसिस पेशेंट थे, उनकी तबीयत थोड़ा जी अच्छी नहीं है और आंखों की रोशनी नहीं है, उनके वक्त दुआ करें। जी मेरे बच्चे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। जी मंसूर अब्बास साहब कैडनीस के मरीज़ है और उनके लिए यकीनन करबलाए मुअल्ला में दुआ गो है। मैं आपसे बाजी एक बात करना चाहूँगा, आप अपने शौहर के लिए कम या ज़्यादा, आज चूँकि 28 सफ़र है, नियाज नज़र कर लीजिएगा अपने दिल में, कम या ज़्यादा जो भी आप कर सकते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के लिए चूँकि नूर अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के सिलसिले को पूरी दुनिया में आम कर रहा है, तो आप इंशाल्लाह नज़र कर रही हैं, आप स्पॉन्सर बन रही हैं हमारी।
جی اس کا جو ہے ثواب ملے گا اور انشاءاللہ العزیز شفایابی ہو جائے گی بلا شک انشاءاللہ. تو آپ اسپانسر بن رہے ہیں انشاءاللہ؟ جی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس اہل البیت علیہ السلام بالخصوص حضرت سید شہداء علیہ السلام اور حضرت باب الحوائج مولا منصور عباس صاحب کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور اس نظر کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے جو بھی حوائج ہوں گے وہ انشاءاللہ برآوردہ ہوں گے. کس امام یا کس شہید کربلا میں سے شہداء کربلا میں سے کس کے ساتھ آپ اس نظر کو خاص کریں گے؟ کسی ایک کا نام لے لیجئے. مولا حضرت عباس اور امام حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی بسم اللہ. آپ کی آواز بھی کربلا معلیٰ میں ہے. اگر مولا کو سلام کرنا چاہے اور دعا کرنا چاہے مختصراً بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ. میرا سلام ہے مولا حضرت عباس پر، میرا سلام ہے امام حسین پر. میری حاجت ہے میرے شوہر منصور عباس کی آنکھوں کی روشنی آ جائیں اور ڈائلیسس پیشنٹ الہی آمین. ان کی کڈنی اچھے ہو جائے. الہی آمین. اور میرے 2 بچے بھی شہید عباس ایسا بات ان کی نیک کی دعا نے توفیق کے واسطے گریز رزق کے واسطے دے. الہی آمین. الہی آمین. مولا سلامت رکھے آپ کو، آپ کے شوہر اور آپ کے بچوں کو مولا ان کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے. یہ جو بھی مشکلات ہیں آپ کے فیملی میں مولا ان کو ان سے اللہ آپ لوگوں کو نجات عطا فرمائے بحق سید شہداء علیہ السلام. اور انشاءاللہ کال کرتے رہیے، دعا کریں اور دیگر جو مومنین ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے نمبر کو شیئر کریں تاکہ انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے. سلامت رہیے، شکر گزار ہے. شکریہ شکریہ. جی ماشاءاللہ مومنین بڑے بہت ہی خلوص کے ساتھ کال کا یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور میرا جو وقت ہے وہ بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہمارے معزز ہمارے عزت مآب عالی جناب مولانا سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ ان سے آپ مخاطب ہوں گے دوسرے گھنٹے میں. اور انشاءاللہ العزیز ان کے بیانات اور ان کے نہایت ہی گران قدر بیانات سے انشاءاللہ العزیز آپ مستفید ہوں گے. اور آپ نے جانا نہیں ہے بلکہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور کال کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے چونکہ یہ پروگرام اصل یہ ہے مہمانوں کو بھی ہم دعوت کرتے ہیں، ان کے بیانات سے بھی مستفید ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کال کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ العزیز آپ اس پروگرام میں آپ کی شرکت ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسپانسر بھی کرے، نظر کرے کم یا زیادہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اور نظر آپ کرتے رہتے ہیں. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا کوئی کہ جو نظر نہ کرتا ہو. نظر انسان کرتا ہے، بہت کم یا زیادہ وہ حسب توفیق ہے. دیکھیں اللہ آپ کو، اللہ کے نزدیک یہی چیز ہے کہ جو آپ کی وسعت ہے اسی اعتبار سے آپ کا حساب اور کتاب ہے، زیادہ نہیں ہے آپ کا. تو لہٰذا جو بھی ہے یہ نہ کہا کرے میں آپ کو تو مجھے ذات خود جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے مجھے بڑا گراں گزرتا ہے میرے اوپر جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وسعت نہیں ہے. کیوں وسعت نہیں ہے؟ دعا کی وسعت بھی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ دعا کریں. آپ نمبر کو شیئر کیجئے گا اپنے دوسرے مومنین کے ساتھ. موبائل فون تو ہے آپ کے پاس، شیئر کر دیجئے گا. وہاں تک کسی نہ کسی طریقے سے آپ سپانسر ضرور کریں، نظر ضرور کر لیں. نظر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں جو آپ کی وسعت ہے. تو اس اعتبار سے میرا یہ مشورہ ہے آپ کے لیے برادرانہ کہ کم فکری اور کم سوچ میں آپ نہ پڑیں. اللہ نے جو آپ کو جو طاقت دی ہے اس کا بھرپور استعمال کریں. جتنی طاقت ہے انسان ہے وہ اپنے استطاعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ کی عبادت بھی استطاعت سے ہوتی ہے، اللہ کی پیروی بھی جتنی انسان کے پاس استطاعت ہے، جتنی اس کی قدرت ہے اس اعتبار سے کرتا ہے. تو لہٰذا اس پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں اور کال کے ذریعے سے ہمارے آپریٹرز انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز نظر کریں. نظر جو ہے دیکھیں آپ کے پاس جو بھی ہے جو چیز بھی ہے اہل البیت علیہ السلام کا دیا ہوا ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس مالی دنیا میں سے کم ہے، ٹھیک ہے، مالی دنیا میں سے آپ کے پاس کم ہے، آپ کے پاس معرفت میں سے زیادہ ہوگا.
چونکہ عادل بادشاہ ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی عادل ہے، اس نے تمام اپنے بندوں میں انہوں نے عدالت کو رائج کیا ہوا ہے. وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی عدالت کس عنوان سے ہے، وہ ہماری لا علمی ہے، ہماری کم معرفت ہے، کم ظرفی سمجھ لیں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام بشریت کے اوپر ایسے عدالت کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اور آپ کے پاس یقیناً کوئی ایسی چیز ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس معرفت ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ کے پاس ولایت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے جو آپ کے وجود میں ہے. اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ جو کربلا معلیٰ سے پوری دنیا میں کوشش کر رہا ہے کم از کم کہ اہل البیت علیہ السلام کے تعلیمات اور نور کو وہاں تک پہنچائے، تاکہ وہاں کے لوگ چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم کم از کم ان تک بات پہنچے. اتمام حجت تو ہو جائے گی نا. فَلْيُبَلِّغْ، ہر شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ تبلیغ کرے. اب آپ کے پاس وہ تبلیغ یا تو علم نہیں ہے یا آپ کے پاس وسائل نہیں ہے. ایک میڈیا گروپ ہے کہ جو تبلیغ کر رہا ہے، تو اس میں آپ سہیم تو بن سکتے ہیں نا، آپ کوشش تو کر سکتے ہیں. آپ اس میں اپنے صدقہ جاریہ ڈال دیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے اجر عظیم کے مستحق ہوں گے. اور اب جو ہے ہمارا وقت تقریباً انتہا پر ہے، لیکن آپ نے جانا نہیں ہے. مولانا سید جاوید الحسن رضوی صاحب کے ساتھ آپ مخاطب ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پھر آپ کے حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد.
حمد ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے، درود ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر، لعنت ہے ان کے دشمنوں پر، ان کا حق کھانے والوں پر، ان کا حق غصب کرنے والوں پر، ان کو گھر میں آرام سے نہ رہنے دینے والوں پر خدا کی لعنت ہو ابد العابدین الی یوم الدین وما بعد یوم الدین۔ مدینہ آج افسردہ ہو گیا، غمزدہ ہو گیا، اور خانہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہمیشہ سے محل حبوط و صعود ملائکہ قرار پایا، آج یہاں پر علت حبوط و صعود ملائکہ سفر کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ کیفیت غمزدہ، گریہ کنا، آہ و بکا، سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، گریہ کی کیفیت ہے۔ لیکن ہاں عزیزو، یہ لمحات بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات کے سبب سے میں کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ وہ آخری وقت ہے جب وہ مدینہ میں سانس لے رہے ہیں۔ مدینہ کی فضا امام حسین علیہ السلام کے اس تنفس سے اپنی ذات میں وہ بوئے خوش محسوس کر رہی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ تصور کریں کہ آج ہم مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں عزیزو، مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہمارا جی چاہے گا کہ ہم مولا کو سلام پیش کریں۔ کن الفاظ میں سلام پیش کریں گے؟ سفر ہے کس کا کہ طوبیٰ سلام کہتا ہے، فراز عرش معلیٰ سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے۔ حسین یہ کرم کار ساز یہ کہنا، حسین یہ کرم کار ساز یہ کہنا، درود و عشق و سلام نیاز کیا کہنا، یہ حسن کی نگاہ امتیاز کیا کہنا، کسی کا جلوہ یکتا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، کدھر سے درد کے مالک ہوائے درد اے، کدھر سے درد کے مالک ہوائے درد اے، یہ کس کی آہ تڑپ کی فضا میں لہو آئی، چلے ہو لے کے کدھر نازش مسیح آئی، کوئی مریض تمہارا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، یہ جانتے ہیں بنے ہو راہ رضا کے لیے، یہ جانتے ہیں بنے ہو راہ رضا کے لیے، بہت دنوں سے ہو بے چین کربلا کے لیے، حسین مڑ کے ذرا دیکھ لو خدا کے لیے، روا کے مشہد زہرا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، نظر کی ہے یہ اشارہ زبان نہیں کھلتی، کسی کے درد کے مارے زبان نہیں کھلتی، نبی کے راج دلارے زبان نہیں کھلتی، دلوں کے درد مسیحا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، سلام لیجئے آقا آپ اپنے بندوں کا، ہر ایک قوم کے ملت کے حق پسندوں کا، سلام سارے زمانے کے درد مندوں کا، حسین سارا زمانہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے۔ گھروں کے دروازے بند ہونے لگے،
ہاں غم کی کیفیت طاری ہو گئی، ہر جگہ آہو بکا کی آوازیں ہیں۔ لکھا گیا کہ ایک رسول خدا کے ایسے صحابی ہیں، رات کے وقت میں چاہے دن کے وقت میں اگر بجلی کی شدید آواز آتی تھی، دیکھیے یہ استعارہ بیان کیا گیا کہ اتنے کم سننے والے تھے کہ اگر رات کو بجلی کی گرج کی آواز بھی آتی تھی تو نہ سنتے تھے، لیکن اچانک آدھی رات کو تڑپ کر اٹھے، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں مجھے کہیں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا تمہیں کیسے رونے کی آوازیں آتی ہیں بابا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں تو بجلی کی گرج کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کافی ساری بیویاں آہو بکا کر رہی ہیں، بین کر رہی ہیں، ان کی آوازوں میں مجھے حسین حسین کی آوازیں آ رہی ہیں، مدینہ مدینہ کی آوازیں آ رہی ہیں، الحجر الحجر کی آوازیں آ رہی ہیں، مجھے آ رہی ہیں آوازیں، ہائے لٹ گئے برباد مدینہ۔ کہتی ہے لے کر بیٹی باہر آئی باپ کو لے کر باہر آئی، کہتی ہے بیٹا مجھے بتا کیا ہو رہا ہے؟ کہتی ہے میں نے بتانا شروع کیا باپ کو، کیا دیکھتی ہیں دروازہ سیدہ زہرا سے خانوادہ عصمت و طہارت رخصتی طلب کر رہا ہے۔ دیکھا گیا کہ تمام گھر کی چابیاں ایک ضعیفہ جو کم عمر دکھائی دیتی ہے، کمر جھکائی دیتی ہے، اس کے آگے آگے رکھ کر جا رہے ہیں، سب چابیاں رکھ کر اس کے آگے جا رہے ہیں۔ وہ کبھی سر اٹھا کر دیکھتی ہے لیکن حسرت سے پھر دیکھتی ہے کہ کوئی باقی ہے ابھی جس کا اسے انتظار ہے۔ ہر چابی پر خاموش رہی، ہر چابی پر خاموش رہی۔ ایک مرتبہ دیکھتی کیا ہے کہ ایک چابی رکھی گئی، چابی کی آواز نہ تھی، گویا کہ بجلی سینے پر گر گئی ہو۔ اٹھ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن یہ دیکھنے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ جس نے چابی رکھی تھی وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ کہا اے اکبر تم تو میرے حصے کے بھائی ہو، تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اے اکبر تم نے مجھے چھوڑ دیا، ہاں تم جا رہے ہو، الوداع بہن کا سلام، جہاں قدم ہو وہاں پر سلامتی اور خیر تمہیں نصیب ہو۔ ہاں عزیزو سب جانے لگے۔ آخر میں کیا دیکھتے ہیں، ایک خاتون آئی ہے بی بی ام رباب، گلے میں چھوٹا سا بچہ باہیں ڈالے ہے، آگے بڑھی، کہتی ہے ہر کوئی چلا گیا، عباس چلے گئے، علی اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، اون محمد چلے گئے، اے علی اصغر تم تو میرے پاس رہو گے نا؟ اس بات کا سننا تھا۔ بچہ ہمک کے ہاتھ کھول کر جناب صغرا کی گردن میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ اب ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، بی بی ثانیہ زہرا پکارتی ہے، جناب علی اصغر ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ جناب ام رباب نے کہا لیکن جناب علی اصغر ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ سکینہ نے پکارا، ہاتھ نہ چھوڑے۔ ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کے علی اصغر کے گوش میں ایک جملہ کہا، علی اصغر نے تڑپ کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا، آگے بڑھی، کہنے لگی بابا علی اصغر کو آپ نے ایسا کیا کہا کہ علی اصغر نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے؟ فرمایا بیٹا میں نے اور کچھ نہ کہا تھا، فقط میں نے ایک جملہ کہا، اے علی اصغر اگر تم ہمارے ساتھ نہ جاؤ گے تو تمہارے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ تمہارے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ یہ سننا تھا۔ علی اصغر نے ہاتھ چھوڑ دیے، جناب صغرا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہوئی، رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی، کہتی ہے بابا میں آپ سے بات نہ کروں گی، جب سب آئیں گے نا، جب سب واپس لوٹ کر آئیں گے نا، میں آپ کی جانب نہ دیکھوں گی، میں آپ سے بات نہ کروں گی۔ کہنے لگے اے سکینہ، اے صغرا، کوئی آئے نہ آئے تمہارا بابا تمہارے پاس واپس نہ آئے گا۔ ادھر جعفری صاحب لاہور
बूजर जाफरी साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। बूजर जाफरी साहब लाहौर पाकिस्तान से, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली मदद, बिस्मिल्लाह। जनाब आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में मिली है और मैं आपको खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं 14,000 स्पॉन्सर, इसका मकसद ये है कि हम चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को फ़रोग़ दें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को आपका अपना चैनल बनाएं, और इस मकसद के लिए हम चाहेंगे कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर हो जाएं। तो क्या आप इरादा करेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर हो जाएं? तो इसका क्या मतलब, किस तरह से होना पड़ेगा? बाकी तमाम तफसीलात आपको टेलीफोन ऑपरेटर्स बता देंगे। फ़कत मकसद ये है कि जो चीज़ आप डोनेट करना चाहते हैं बयान करने की भी ज़रूरत नहीं है लाइव प्रोग्राम में। जो भी आपके जहन में है हस्ब तौफीक जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको अता हो, उसमें से जितना आप चाहें उतना डोनेट करना चाहें तो आप इरादा कर सकते हैं। कि आप चाहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के आप स्पॉन्सर बन जाएं? जी कोशिश तो हर इंसान की, इंशाअल्लाह बस यही इरादा चाहिए आपका, बाकी मौला वारिस है इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। और ये जो आपने स्पॉन्सरशिप का ऐलान किया है ना, किसी मासूम अलैहिस्सलाम खानवादा इस्मत व तहारत अहले बैत के घराने में से किसी एक फ़र्द मुक़द्दस का नाम ले दीजिए ताकि आपके इस रिज़्क़ में इजाफ़ा हो और बरकत हो और आपकी ये नज़र मौला की बारगाह में कबूल हो जाए। एक नाम ले दीजिए। आप मुझे ये बताएं ना कि ये किस तरह करना होगा, डोनेशन ये कितनी करनी होगी? डिटेल टेलीफोन ऑपरेटर बता देंगे आपको, किसी अकाउंट का नंबर दे देंगे, उसमें आप सेंड कर सकेंगे वहाँ से बासानी ही इंशाल्लाह। चले मैं अभी बाहर हूँ, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस वक्त आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में है। करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सीने पर हाथ रख लीजिए, सर झुकाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। जी बिल्कुल, मैंने सलाम पेश कर दिया। मौला कबूल फरमाएँ, सलामत रहें और आबाद रहें। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ और जल्द करबलाए मौला आने का शरफ़ हासिल हो। सलामत रहें। यकीनन चाहने वाले मोमिनीन के मौला की बारगाह में आप जब डोनेट करने का ऐलान करते हैं या आप अपना हदिया भेजने का ऐलान करते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कितना होना चाहिए। इसमें यह है कि फ़कत आपका नेक इरादा शामिल होना चाहिए। इसमें देखिए ख़र्चा खराजात तो बहुत हैं चैनल के। पर मिनट $10 की इसमें कॉस्ट आती है जिसमें ख़र्च होता है चैनल पर, यानी पर मिनट $10 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 24 घंटों के 60 मिनट्स पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप हस्ब तौफीक कर सकते हैं। ज़फ़र इकबाल साहब ज़फ़र अब्बास साहब लाहौर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद, मौला अली मदद। कैसे हैं जनाब? या अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौला आपको सलामत रखें। मैं आपको ताज़ियत पेश करता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 28 सफ़र को मदीना को अलविदा कहने की। और इस वक्त आप जिस प्रोग्राम में शामिल हैं, इस प्रोग्राम का नाम है 14,000 स्पॉन्सर। और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की जो अहमियत को जानते हैं उनको इस अहमियत के बढ़ाने में हिस्सेदार बनाया जाए, और चाहते हैं कि आप भी इसमें अपना हिस्सा मिलाएं। और ख्वाहिश यही है कि आप भी इसके डोनेटर हो जाएं, स्पॉन्सर हो जाएं। तो क्या आप चाहेंगे कि इस सिलसिला नूर को घर घर पहुंचाने में आपका भी हिस्सा शामिल हो और आप स्पॉन्सर हो जाएं? जी इंशाल्लाह मैं बिल्कुल चाहूँगा। और मैं एक सलाम भी पेश करना चाहता हूँ।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी मैं मुख्तसरन एक बात अर्ज़ करके आपको मौला की बारगाह में ज़ियारत का मौका देता हूँ। फ़कत ये आपने जो नज़र का इरादा फरमाया, इसको किसी अहले बैत के घराने में से किसी एक फ़र्द के नाम कर दीजिए ताकि सवाब ज़्यादा हो जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये नंबर जो आप जिस पर कॉल कर रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर को 14 मोमिनीन को भी शेयर फरमाइएगा ताकि जिस तरह आपको सुकून पहुंचा मौला की बारगाह में अपनी आवाज़ पहुंचाकर मोमिनीन भी तवस्सुल कर सकें। मैं शुक्रगुजार रहूँगा। इस वक्त करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सीने पर हाथ रख लीजिए, सर झुकाकर मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। जी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुल ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका जमीअन शुहदाए करबला खुसूसन बिल फज़ल अब्बास। एक कलाम के आज के दिन के हवाले से एक कलाम के 2-3 अख़बार में पेश करना चाहता हूं। कॉल्स बहुत ज़्यादा है, एक शेर पढ़ लीजिए आप मौला की बारगाह में ताकि हाज़िरी हो जाए आपकी। बिस्मिल्लाह। सफर ये किसका है कि तू पाओ सलाम कहता है, फराज़ अर्श मौला सलाम कहता है। ये कौन जाता है काबा सलाम कहता है, मुसाफिरों को मदीना सलाम कहता है, मुसाफिरों को मदीना सलाम कहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला आपकी ड्यूटी को अपनी जनाब में मकबूल फरमाए। इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ये करबला है, उसमें आपको दावत दी जाएगी और उम्मीदवार रहेंगे आप उसमें शिरकत फरमाएंगे ताकि वहाँ पर आप नजरान अकीदत खुलकर पेश कर सकें। मौला आप पर रहमत बरकतें नादिल फरमाए। नेक्स्ट टाइम भी आपकी कॉल का मुंतज़िर रहूँगा और दोस्तान को भी मौरफ़ी फरमाइएगा। 14 मोमिनीन को ये नंबर ज़रूर शेयर फरमाइएगा ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके और मोमिनीन इत्तिसाल पैदा कर सकें। ये भी आपकी तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की एक हेल्प शुमार होगी। मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें। मौला आपको मुश्किलात हल फरमाए, जल्द करबला मौला आने का शरफ़ हासिल हो। मौला आपके बुज़ुर्गों पर रहमत नादिल फरमाए, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौला आपको जल्द करबला आने का शरफ़ अता फरमाए, सलामत रहें। मौला के चाहने वाले, आप जानते हैं आज की शब में काफ़ी सारे वाक़यात पेश आए। इन वाक़यात में से एक वाक़या ये भी है कि हम जानते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रवानगी से पहले अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर तशरीफ़ ले गए। हाँ अज़ीज़ो, मेरे मौला अपने नाना की कब्र पर तशरीफ़ ले गए। आज शब्बीर पे ये आलम तन्हाई है, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। जी हमारे साथ ज़ैनब अली साहिबा इस्लामाबाद से मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। देखें, जब भी कभी किसी को जवाब दिया करें ना तो आप पूरा जवाब दिया कीजिए। ये वालेकुम ये यहूदो नसारा के लिए जवाब हुआ करता है। आप अस्सलामु अलैकुम जवाब में वालेकुम अस्सलाम पूरा कहा कीजिए, वालेकुम अस्सलाम कहा कीजिए। अगर किसी यहूदी या ईसाई को, गैर मुस्लिम को जवाब देना हो ना, उसको वालेकुम कहा जाता है। ठीक है,
تو آپ جواب میں جب بھی کوئی السلام علیکم کہے تو آپ جواب میں اسے وعلیکم السلام جواب میں کہا کیجئے. انشاءاللہ آپ کے لیے گراں نہیں گزری ہوگی یہ میری بات. مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز ہے, 14,000 سپانسر میں آپ شریک محفل ہیں, اور میری خواہش ہوگی یہ نمبر آپ 14 مومنین کو شیئر فرمائیں گی تاکہ وہ بھی کال کر سکیں, اور انشاءاللہ آپ پہلے سے سپانسر ہیں, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز موجود ہے, کربلائے مولا کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیے اور دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے ایمان کو, اپنی جان کو مولا کے نام کرنے کی نیت سے سلام پیش کیجیے. السلام علیکم یا عباد اللہ. السلام علیکم یا المومنین. السلام علیکم النساء. السلام علیکم وعلى علي الحسين وعلى عبد الله وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا أبي الأبا. السلام عليكم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. مولا آپ کی جو مشکلات ہیں حل فرمائیں, جلد کربلائے مولا آنے کا شرف حاصل ہو, اور جو آپ کی نیک تمنائیں ہیں مولا قبول فرمائیں. مولا آپ کا نصیب اچھا کریں, ہمیشہ آباد رہیں, ہر امتحان میں کامیاب ہوں, شر شیطان و اعداء سے محفوظ رہیں. مذہب اہل بیت علیہ السلام کو پھیلانے والوں میں آپ کا عزتوں والا نام ہو, ماں باپ کی عزت بنے, سدا آباد رہیں. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے تاکہ آپ بھی توسل کر سکیں, اور مومنین کو بھی شریک محفل کیجئے تاکہ اس میں بھی آپ کا حصہ ثواب کا شامل ہو سکے. سلامت رہیں, آباد رہیں. حاضی تو امام حسین علیہ السلام کی شب رخصت کیفیت عجیب رکھتی ہے. حاضی تو امام حسین علیہ السلام رخصتی سے پہلے نانا کے مزار پر گئے ہیں. حاضی تو نانا کے مزار پر جا کر امام حسین علیہ السلام نے سلام پیش کیا ہے. ہاں عزیزو, نانا کو دیکھ کر, نانا کے روضے کو دیکھ کر خوب روئے ہیں. کہا نانا ہم آپ سے الوداع لینے کے لیے آئے ہیں, رخصت لینے کے لیے آئے ہیں, الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں. نانا نہ جانے کون اب آپ کا چراغ جلائے گا یہاں پر آ کر. ہم اپنے زندگی کے چراغ کو آپ پر فدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بہت روئے نانا کے روضے پر, نانا کے مزار کو گلے لگا کر سو گئے. نانا کے مزار کو گلے لگا کر سو گئے. خواب میں دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو نانا فرماتے ہیں, بیٹا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تجھے مقتول دیکھے. اس وقت ہمارے ساتھ نرگس صاحبہ کینیڈا سے موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. یا علی مدد. آپ پہلے سے سپانسر ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ, مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ کینیڈا میں کس شہر سے ہیں؟ میں ٹورنٹو سے بات کر رہی ہوں. ٹورنٹو سے بات کر رہی ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. یقیناً آپ اس پروگرام کی معرفی فرماتی ہوں گی اور دوستان کو بھی, اور ہماری خواہش رہے گی کہ اور مومنوں کو بھی معرفی کیجیے تاکہ یہ چراغ نور اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ جلتا رہے اور مومنین اس سے فیض حاصل کر سکیں. جس طریقے سے آپ کو سلامت رہیے. یہ کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے. انشاءاللہ اسے اور مومنین کو شیئر فرمائیے تاکہ وہ بھی کال کر سکیں, اور ہماری خواہش رہے گی کہ انشاءاللہ جلد مولا آپ کو کربلائے مولا لے کر آئیں. اس وقت ذریعہ امام حسین علیہ السلام سامنے ہے. اپنے دل کو مولا کی جانب روانہ کیجیے. 28 رجب امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے رخصتی, کربلائے مولا کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیے. دل پر ہاتھ رکھ کے اپنی جان کو مولا کے نام پر قربان کرنے کی نیت سے سر جھکا کر سلام پیش کیجیے مولا کی بارگاہ میں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا إمام زمانہ یا حجت قائم خدا یا فرزند زہرا ہمیں بھی اپنے در پہ بلا لیجیے یا حسین ہم آ کر وہاں پر آپ کو سلام کرنا چاہتے ہیں الہی آمین اور اس سفر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو آج سے شروع ہوا ہے الہی آمین اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے دے انشاءاللہ آپ سب کی دلی مرادیں پوری کرے الہی آمین اور جو بھی کربلا آ رہے ہیں وہ سچے زائرین امام حسین بن کر آئے اور وہاں سے ہدایت اور توفیق کے ساتھ اپنے گھر واپس جائیں الہی آمین انشاءاللہ الہی آمین بہت شکریہ آپ کا بھائی آپ کا شکریہ آپ نے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے اس پروگرام کو اہمیت دی اور اس میں شرکت فرمائی مولا کو سلام پیش کرنے کے لیے اس پروگرام کو اختیار فرمایا ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور نیکسٹ بھی امیدوار رہیں گے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں سلامت رہیں آپ اس سب کو پروگرام میں خیر دیتے ہیں جی آپ اس پروگرام میں نیکسٹ بھی کال کرتے رہ سکتے ہیں اور 15 شعبان کی رات تک یہ پروگرام جاری و ساری ہے 2 گھنٹے کا پروگرام ہے اس میں آپ کال کر کے اپنے اعمال اپنی زیارت شب جمعہ اور 15 شعبان 3 شعبان کو کال کر سکتی ہیں تاکہ مولا کی بارگاہ میں ڈائریکٹ سلام پیش کر سکیں آپ کی شرکت کے شکر گزار سلامت رہیں انشاءاللہ جزاک اللہ مولا آپ کو خوش رکھیں سدا آباد رہیں اللہ حافظ مولا کی امان میں مومنین دور و بعید سے قرب و جوار سے محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں اور یہ محبتیں مولا کے لیے ہیں اور مولا کی محبت میں مومنین فریفتہ ہیں ہونا بھی چاہیے یہ پاک دامنی کی دلیل ہے شرافت کی دلیل ہے حیا کی دلیل ہے غیرت کی دلیل ہے زین وزیر علی مشہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ سے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد اللہ کیسے آپ ٹھیک ہیں کرم مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مدد 28 رجب کا دن ہے مومنین ماشاءاللہ بہت کالز کر رہے ہیں آپ کی بھی کال آئی شکر گزار ہیں انشاءاللہ 14 مومنین کو آپ نے نمبر شیئر کر دیا ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ کافی دوستوں نے آپ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے انشاءاللہ کافی دوستوں کو کوئی مشکلات ہو رہی ہے تو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں آج 28 رجب کی مجلس ادا یہاں بھی اداداری مولا کی چل رہی ہے مولا قبول کہ فرمائے مدینے کے سرداروں کو سلامت رہے کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے اور سر جھکا کر مولا کو مختصر سلام پیش کیجئے بسم اللہ کربلا کی طرف رخ کر کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا اولاد الحسین السلام علیکہ یا صحاب الحسین السلام علیکہ یا قمر بنی حاشم السلام علیکہ یا علی اکبر علی اصغر علیہ السلام السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے آقا میرے مولا آپ کی بارگاہ میں سلام کر رہے ہیں اس عنوان سے کہ کریم کربلا اے نواب کربلا اے سردار کربلا میرے آقا مولا حسین علیہ السلام آپ کو واسطہ ہے پاک سیدہ بی بی زینب عالیہ کی رضا کا میرے مولا امت جہاں میں جہاں بھی مومنین کی بیٹیوں کے پرابلمز ہیں رشتوں کے پرابلمز ہیں یا کوئی مشکلات ہیں پاک سیدہ کی چادر کے سب کے مولا ان کی مشکلات حل فرمائیں میرے مولا آج کے دن کا صدقہ آپ کو واسطہ ہے بیمار کربلا سید سجاد امام زین العابدین کا دنیا بھر میں جہاں بھی مریض ہیں بحق کے جناب سید سجاد مولا بیمار مجھ سمیت مولا ان تمام مریضوں کو شفا کلی عطا فرمائیے مولا آپ کو بھی صحت دیں تندرستی دیں آباد رہیں مولا آپ کو بھی ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں جلد کربلا مولا لانے کا شرف حاصل ہو مقروضوں کے قرض غیب سے ادا ہوں بیماروں کو صحت حاصل ہو بے اولادوں کو اولاد ملے اور جو بے روزگار ہیں روزی کے وسائل میسر آئیں جو حج و زیارات کا ارادہ رکھتے ہیں پائے تکمیل تک پہنچے اور جو مومنین مولا کی بارگاہ میں سفر بے خطر ہوں سلامت رہیں آباد رہیں کال کرنے کا شکریہ نیکسٹ بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے سلامت رہیں آباد رہیں اللہ حافظ مولا کی امان میں یقیناً مولا کے چاہنے والے اتصال پیدا کرتے ہیں کال کرتے ہیں اپنی محبتوں کا اظہار
پیش کرنے کے لیے، اور یہ ان کی محبت ہے کہ وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، مولا کی محبت کے سبب سے رابطہ کرتے ہیں، اور ان کا جی چاہتا ہے مولا سے متصل رہیں، مربوط رہیں اور مولا سے باتیں کریں، اپنے دل کی باتیں کریں۔ بہرحال محدودیت وقت کی سبب سے وقت مختصر دیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اس کا شکریہ۔ حسنین حیدر شاہ صاحب گجرات سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ صلاۃ والسلام مدد۔ آپ گجرات پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں؟ حسنین حیدر شاہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ لگتا ہے شاید نیٹ کی کوئی پرابلم چل رہی ہے۔ جناب حسنین حیدر شاہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہرحال جیسے ہی دوبارہ آتے ہیں ہم خدمت میں پیش کر لیں گے۔ یہ ان کی محبت ہے کہ کال کی ہے۔ بہرحال مولا کی بارگاہ میں آواز پہنچی ان کی، مولا توفیق دیں جلد دوبارہ کال آئے تاکہ وہ مولا کو سلام بھی پیش کر سکیں۔ یقیناً عزت اہل بیت علیہ السلام کی خاطر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ عزیزو، آج کی شب میں امام حسین علیہ السلام نانا کے مزار پر ہم باتوں کے درمیان مولا کا تذکرہ ہی کریں گے، کیونکہ ہدف ہمارا یہی ہے اور خواہش یہی ہے کہ مولا کا ذکر ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ یہ ذکر جاری رہے گا تو ہم جاری ہیں، مولا کا ذکر نہ ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جی حسنین حیدر شاہ صاحب گجرات سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ آپ پہلے سے سپانسر ہیں؟ نہیں، میں فرسٹ ٹائم کال کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ 14,000 سپانسر پروگرام میں شریک ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کا یہ پروگرام 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہے، رات 10 سے 12 پاکستانی ٹائم کے مطابق لائیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ آن ایئر ہیں، تو میری خواہش ہوگی کہ آپ بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا یہ جو چراغ، یہ جو نور وفا، نور ولایت، نور محبت اہل بیت علیہ السلام، نور زیارت اہل بیت علیہ السلام آپ تک پہنچا رہا ہے، آپ اس کا حصہ اپنے حصے میں بھی لکھیے اور اس میں سے ایک ستارہ ہو جائیے 14,000 ستاروں میں سے۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ بھی سپانسر بنیں؟ جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو آپ نے سپانسرشپ کا اعلان کیا ہے نا، اس نظر کو اہل بیت کے گھرانے میں سے کسی ایک فرد کے نام کر دیجئے تاکہ آپ کا ثواب چند برابر ہو جائے۔ جی سر۔ اس اپنے سپانسر کے نظر کو آپ اہل بیت کے گھرانے میں سے کسی ایک کے نام کر دیجئے تاکہ آپ کو زیادہ ثواب مل سکے۔ میں آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا۔ اہل بیت دیکھیں، جو آپ نے سپانسرشپ کا اعلان کیا ہے نا، تاکہ اس کا ثواب زیادہ ہو جائے، کیونکہ ہماری خواہش ہوتی ہے نا ہم اپنوں کو ثواب پہنچاتے ہیں تو اہل بیت کو پہلے ہدیہ کرتے ہیں۔ جی جی۔ میں اپنے والد کو نام کرنا چاہتا ہوں، سید فخر حسین۔ چلے وہ تو بعد میں بھیجیے گا، پہلے اہل بیت میں سے کسی کے نام کیجئے، اس سے جو ثواب ملے اپنی والد کے نام، والدہ کے نام جس کے بھیجنا چاہتے ہیں کر دیجئے گا۔ اہل بیت میں سے کسی کا نام لے دیجئے آپ۔ امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور یہ جو آپ نے نظر کا اعلان فرمایا ہے، اس کا ثواب آپ نے جو اپنے والدہ فرمایا نا، والد، اچھا والد صاحب کو ہدیہ کرنا چاہے، مولا ان کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، سر جھکا کے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام۔ السلام علیکم فاطمہ کے سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا قبول فرمائیں، اور ہماری خواہش ہوگی یہ واٹس ایپ نمبر جس پر آپ نے کال کی ہے نا،
और 14 दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों, हमसायों को भी शेयर कीजिएगा ताकि और मोमिनीन भी करबलाई मोहल्ला में इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें और प्रोग्राम में शरीक होकर अपने दिल को, रूह को सुकून पहुंचा सकें और मौला की ये ज़ियारत जो नज़र आ रही है इसको देखकर आँखों को ठंडक पहुंचा सकें। क्या इंशाल्लाह 14 मोमिनीन तक ये नंबर पहुंचा सकेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। मौला आपको सलामत रखें। 2 घंटे का प्रोग्राम है पाकिस्तानी टाइम, रात 10 से 12, 15 शाबान की रात तक ये प्रोग्राम जारी है। इंशाल्लाह आप रोज़ाना कॉल कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी कहिए, ख़ुद भी कॉल कीजिए। इंशाल्लाह सलामत रहें। आपकी कॉल करने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में। मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कहीं पर भी रहें हमारे दिल और रूह का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है और इसके सबब से ही हम ज़िंदा हैं, इसी के सबब से हम सांस ले रहे हैं। हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाना के मज़ार पर जाकर सो गए। नाना को ख्वाब में देखा। नाना फरमाते हैं, बेटा इन्नल्लाह कद यरा का कतीला, ए हुसैन चले जाओ करबला की तरफ, तुम्हें अल्लाह ताला शहीद होता देखना चाहता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गिरिया करते हुए उठ बैठे, खड़े हुए। हाँ अज़ीज़ो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये सफ़र बड़ा अजीब व गरीब सफ़र है और इस सफ़र के अंदर काफ़ी सारी बातें जो बचपन से लेकर जवानी तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पेश आईं, याद आईं। हाँ अज़ीज़ो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाना के बाद अब चले हैं भाई के पास, भाई से अलविदा करने के लिए चले हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाते हुए तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए गए हैं, भाई के पास जा रहे हैं ना, ज़ोरे बाजू के पास जा रहे हैं, कुव्वते बाजू के पास जा रहे हैं। तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गए। जाकर भैया से अलविदा किया, सलाम किया, भाई को कहा, भैया काश आप भी होते, हमारे साथ चलते। बहरहाल मैं नाना के दीन को बचाने के लिए करबला जा रहा हूँ। शायद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते होंगे, मैं खुद ना हूँ तुम्हारे साथ तो क्या हुआ, मेरा लख्त जिगर कासिम करबला के बागीचे में गुलाब बनाने के लिए तुम्हारे साथ जा रहा है। हाँ अज़ीज़ो, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर बैठकर काफ़ी देर तक गिरिया करते रहे। अब बारी आई माँ की तरफ जाने की। हाँ अज़ीज़ो, अब तेज़ तेज़ कदमों से ना गए, अब के जो जाने लगे हैं ना तेज़ कदमों के बजाय, जिस तरीके से बच्चा माँ की तरफ जाता है ना, घुटनियों के बल माँ के रोज़े की तरफ गए हैं। हाँ अज़ीज़ो, अब माँ के रोज़े को देखा, माँ की गुर्बत याद आ गई, माँ की टूटी पसलियाँ याद आ गईं, माँ का ज़ख्मी चेहरा याद आ गया, माँ की रिदा का आग में जलना याद आ गया। कहा, अम्मा अम्मा अब हम चलते हैं, आपसे अलविदा करने आया हूँ। हाँ अज़ीज़ो, इस वक्त में मैं आपको क्या बताऊँ अज़ीज़ो, एक शेर याद आ रहा है अज़ीज़ो। हाँ, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जलने लगे हैं ना, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चलते वक्त मौला हुसैन गए हैं, बीबी ज़हरा के रोज़े पर पहुँचे। तुरबत में जो की मैंने बहुत गिरिया ज़ारी, जनाब सैयदा की आवाज़ आती है, तुरबत में जो की मैंने बहुत गिरिया ज़ारी, घबरा के अली आए नजफ से कई बारी, कहते थे कि ए अहमदो मुख्तार की प्यारी, तुम पास हो तुरबत है बहुत दूर हमारी, घर लुटता है क्यों कर हमें चैन आएगा ज़हरा, क्या हमसे ना रुखसत को हुसैन आएगा ज़हरा। जनाब सैयदा ज़हरा के रोज़े से रुखसत हुए इमाम हुसैन। अजीब कैफियत है, ना जाए रफ्तन पाए मानधन, ना रुका जाता है ना बैठा जाता है। हाँ अज़ीज़ो, मेरे मौला न जा सकते हैं न रुक सकते हैं। अज़ीज़ो, कभी बढ़ते हैं कभी लौट आते हैं, रुक रुक के माँ के मज़ार को देखते हैं, रोते रोते बिलाखिर घर की तरफ चल दिए। घर पहुँचे, तब को आमादा किया। हाँ अज़ीज़ो, रुखसती हो गई मदीना से रुखसती
हिजरती हो गई मदीना। चलते चलते अजीज़ो हमारे काफ़िले में और मोमिनीन भी शरीक हो रहे हैं। आइए कॉल लेते हैं। जनाब वलीद साहब सिंध से हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। या अली मदद। सखी पीर मौला अली अलैहिस्सलाम पाक मदद सर। मौला आपको सलामत रखें। मौला का नाम सुन के आपका दिल ठंडा हुआ। मौला ये ठंडक आपकी माँ की रूह तक पहुँचाए और आपके बुज़ुर्गों पे रहमतें नाज़िल फरमाएँ। करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी कॉल मिली हुई है और इमाम हुसैन TV4 को आप यकीनन जानते ही हैं। इस प्रोग्राम के बारे में भी जानते हैं कि इस प्रोग्राम का नाम 14,000 स्पॉन्सर है और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि मोमिनीन को। सर मैं मेंबर हूँ, बिल्कुल 14,000 स्पॉन्सर में से मैं एक वो हूँ। माशाल्लाह आप स्पॉन्सर हैं। मौला आपकी बेटी को सलामत रखें। सकीना नाम आपकी दुख्तर का हमें याद है और मौला आपको सलामत रखे। उस पर नेमत ज़हरा आपने नेमत ज़हरा बताया। जी जी माशाल्लाह सलामत रखे और ये बीबी ज़हरा की नेमत आपके घर पे रहमतों का सबब बने और आपकी मुश्किलात हल हों। ये 14,000 स्पॉन्सर में आपने कॉल की है ना, इसका दूसरा सिलसिला जो है वो आपने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करना है 14 मोमिनीन को। इंशाल्लाह आप 14 मोमिनीन को ये नंबर भी शेयर फरमाएंगे इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह सर बिल्कुल। मौला आपको सलामत रखे। आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में है। करबला मोहल्ला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं, सीने पर हाथ रख लें, सर झुका के मौला की बारगाह में सलाम पेश करें। जी जी सर बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन वाला आले असहाब अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम शहीद करबला। अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। मेरी दिल से दुआ है कि बस मौला मुझे अपने दर पे बुलाए। इलाही आमीन। ज़रिया आपके सामने है। अगर आप टेलीविज़न देख रहे हैं तो सामने ज़रिया है मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ यकीनन इंशाअल्लाह दुआ है। जिस तरह ये मोमिनीन ज़री को पकड़े खड़े हैं अपने हाथों से, आपका भी हाथ इसी तरह ज़री की जाली में हो। यहाँ पर आकर मौला को उनके शहीदों का पुरसा दें। यहाँ पर आकर मौला से अपनी तमन्नाएं तलब करें। यहाँ पर आएँ, बार बार आने की दुआएं करें और मौला कबूल फरमाएं। आपके घर में जो मुश्किलात हैं मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं। बाल बच्चों पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाएं और जो मुश्किलात आपकी हैं मौला वो हल फरमाएं। मौला आपके घराने में नेमत विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम को जारी व सारी रखें, सदा आबाद रहें। आपने प्रोग्राम में कॉल करने का शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपकी कॉल का मुंतज़िर रहूँगा। 15 शाबान की रात तक 2 घंटे का ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में जारी व सारी है। रात 10 बजे से 12 बजे के दौरान इंशाअल्लाह जब जी चाहे आप कॉल कर सकते हैं। आपका सलाम मौला की बारगाह में पहुंचाने के लिए हमारा प्रोग्राम हाजिर खिदमत है। 14 मोमिनीन को ये नंबर शेयर करना आपने नहीं भूलना है और 14 मोमिनीन जो कि दुआएं करना चाहते हैं मौला की बारगाह में, ताकि वो इसमें कांटेक्ट करें और मौला से तवस्सुल कर सकें। इसमें आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा और इस सवाब में आपका हिस्सा भी होगा। यकीनन जो दुआएं वो मांगेंगे क्योंकि आप वसीला बनेंगे तो आपकी भी दुआएं वो वैसे ही कबूल हो जाएंगी। मौला आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाएं। सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। मौला की अमान। हाँ अज़ीज़ो, मौला का जिक्र तो हर वक्त ही करना चाहिए। लहज़ा लहज़ा हम मौला के मलंग हैं, मौला पर फरिश्ता हैं। जब किसी रुत में बह जाते हैं तो बहते ही चले जाते हैं और हमारे ऊपर इश्क़ अहले बैत अलैहिस्सलाम इसी तरह जारी व सारी रहे, इसकी दुआ हमेशा मांगते रहा कीजिए। हाँ अज़ीज़ो, ये सिलसिला, ये फैज़ का सिलसिला, ये मवद्दतों का सिलसिला, ये बरकतों का सिलसिला, ये नेमतों का सिलसिला जारी व सारी है। इसमें आप भी शरीक हो सकते हैं। ये 14,000 स्पॉन्सर प्रोग्राम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 12, इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 से 12:30 और इराकी टाइम के मुताबिक रात 8 से 10 के दौरान रोज़ाना लाइव ब्रॉडकास्ट होता है।
2 घंटे दौरानिए का ये प्रोग्राम है। इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, इसमें शरीक हो सकते हैं, मौला से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं और इकरार विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पेश करने के लिए और इस प्रोग्राम में शरीक होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस प्रोग्राम के ज़रिए से मीडिया ग्रुप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का स्पॉन्सर होने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, ताकि आपकी मोहब्बतें और आपका खुलूस हस्ब तौफीक जितना इख्तियार में है, ज़रूरी नहीं कि इंसान अस्सलाम वालेकुम हर तरह से हो सके। बहरहाल हसन अली साहब दादू सिंध पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम किबला। या अली मदद, मौला अली पाक मदद। कैसे सर हैं? कैसे हैं? करम मौला का एहसान है। आप पहले से स्पॉन्सर हैं ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखें। और ये 14 मोमिनीन को नंबर भी शेयर किया है ना आपने? जी मोमिनीन को शेयर तो नहीं किया, लेकिन ग्रुप है, मैं शेयर कर दूंगा बिल्कुल। बस ऐसे मोमिनीन को ये नंबर शेयर करना है जो कॉल भी करें, ताकि वो तवस्सुल करें तो आपको भी सवाब मिले। ठीक है जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी खाकी शफा मेरे हाथ में थी और तस्बीह भी हाथ में थी कि मौला का सलाम आ गया और मैंने कॉल कर ली। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। अब आप करबला की तरफ रुख करें और दुआ करें मौला से कि ये इसी तरीके से हकीकी मौला की ज़री को हाथ में पकड़ना नसीब हो। करबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं, सीने पर हाथ रखें, सर झुका के मौला की बारगाह में सलाम पेश करें। जी इंशाल्लाह। अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। मौला मौला ताकि वास्ते सैयदा पाक जो पंहिंजे बाबा अली मुर्तज़ा जो मौला तव्हां ॼाणो था मूं गुनाहगार जी मुसीबतुनि जे बारे में सदके शहज़ादा अली अकबर जो मौला मुंहिंजी मदद कयो। इलाही आमीन। मां तव्हांखे बारगाह खुदाबंदी में तवस्सुल थो कयां, मुंहिंजा मौला हुसैन, मुंहिंजा मौला मुंहिंजी मदद फरमायो। इलाही जल्द खां जल्द इज़्न ज़हूर अता फरमायो। इलाही जो मौला महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ऐं इज़्न ज़ियारत नसीब कयो। मौला मूंखे फैमिली सां मां इलाही मां तव्हांजी दर ते अची पंहिंजी फैमिली जो ज़ियारत नसीब कंदुसि मौला। इलाही मुझे करबला टीवी जो ख़ास मां मशहूर आहियां जंहिं मुंहिंजी तवस्सुल तव्हां ताईं पहुचाई तव्हांजी बारगाह में। उन्होंने इमाम हुसैन टीवी जे तवस्सुल सां इहो मौला जी बारगाह में सलाम आहे। मौला असांजी दुआउनि खे कबूल फरमाए। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। जब जी चाहे आप कॉल कर सकते हैं। 15 शाबान की रात तक ये प्रोग्राम जारी हो सारी है। और दोस्तों को नंबर आपने याद से आज और कल में शेयर करने, ताकि आपकी तरफ से भी और मोमिन शरीक हो सकें। कॉल करने का शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मौला की अमान में। मदीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रुखसती के बाद यतीम हो गया है। मदीना जो आबादी का सबब था उससे खाली हो गया है, क्योंकि मदीने की रौनकें अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत क्यों इतनी बड़ी है? क्यों इतनी बड़ी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत? किस लिए बड़ी है? अल्लाह ताला ने करार किया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी मुसीबतों के इम्तिहान से गुजारने का। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत बड़ी है।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खम्सा आले अबा में आखिरी फ़र्द हैं। देखें, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो बाकी 4 मौजूद थे। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ ले गईं, मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। मौला अली अलैहिस्सलाम 40 हिजरी में तशरीफ़ ले गए, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे। 50 हिजरी में जब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत हुई ना, तन्हा बच गए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हर मोमिन के लिए ये खम्सा आले अबा में से एक ऐसा अनमोल नगीना जो हर किसी के लिए रहीम है, रहम करने वाले हैं, ज़मीन वालों पर भी आसमान वालों पर भी, कोई इनके दर से खाली नहीं जाता। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत सबसे अजीम है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी खम्सा आले अबा में से बाकी ना रहा था। हाँ अज़ीज़ो, मुसीबत यूँ भी बड़ी है कि हाँ अज़ीज़ो, अल्लाह ताला ने आसमान से 5 कफ़न भेजे थे। पहला कफ़न जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, दूसरा कफ़न सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दिया गया, तीसरा कफ़न जनाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को दिया गया। हाँ अज़ीज़ो, चौथा कफ़न इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को दिया गया। 5वां कफ़न वो भी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को दिया गया। सबब क्या था? जब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का जनाजा घर से रुखसत हुआ ना, घर से रुखसत हुआ तो एक खच्चर पर सवार खातून आई और रसूल खुदा के रोज़े में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के जनाजे को दफन ना होने के लिए इशारा किया। तीर चिल्ले कमान में कस लिए गए, बग़ैर इसके कि इंतज़ार किया जाता, बात सुनी जाती, ये तीर इमाम हसन के जनाजे के ऊपर पैवस्त हो गए। जनाजा खून से रंगीन हो गया। ये वाहिद जनाजा है जो दोबारा घर में गया है। अब कफन एक बचा था। जनाब आफ्ताब आलम रिजवी साहब मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, या अली मदद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 का प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर आपकी खिदमत में है और आपकी कॉल ऑन एयर है। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जनाब। इस प्रोग्राम का नाम आपने सुना, यकीनन वाज़ेह हो गया कि 14,000 स्पॉन्सर। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 जो करबला मोहल्ला से लाइव होता है, इसमें मोमिन कॉल करते हैं और मौला की बारगाह में सलाम पेश करते हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। पहले आप करबला मोहल्ला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सीने पर हाथ रख के, सर झुका के मौला को सलाम पेश कीजिए, फिर हम बात करते हैं। करबला मोहल्ला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं, सलाम पेश कीजिए। जनाब आफ्ताब आलम साहब, आपको आवाज आ रही है? अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद करूं सलाम पढ़ने में। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन ला सय्यमा अबल फज़लिल अब्बास या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला की बारगाह में दुआ है, मौला आपको जल्द करबला मोहल्ला आने का शरफ अता फरमाए।
जनाब आपसे एक अर्ज़ ये है कि 14,000 स्पॉन्सर प्रोग्राम का मकसद ये है मौमीन सलाम भी करें, तवस्सुल भी करें, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के ज़रिए जिस तरीके से आपने कांटेक्ट में शरीक हुए हैं, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज़। ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के ज़रिए से जिस तरह ये नूर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप तक पहुँचा है और मोमिनीन तक भी पहुँच सके और ये सिलसिला फैज़ जारी व सारी रहे, हम चाहते हैं कि आप भी इसमें शरीक हों। और 14,000 स्पॉन्सर, इन 14,000 सितारों में से एक सितारा आप भी हो जाएं, तो क्या आप भी चाहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर हो जाएं? जी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। जिस तरीके से हमारी आदत है कि हम जो भी नेक काम करते हैं अहले बैत के नाम हदिया करते हैं, उससे जो सवाब हासिल होता है हम अपने अजीज़ों को देते हैं। इसी नीयत से ये जो आपने स्पॉन्सर का ऐलान किया है ना 14,000 स्पॉन्सर के प्रोग्राम में, तो आप इसको 14 मासूमीन अहले बैत के घराने में, मौला अब्बास, मौला अली असगर, जनाब सैयदा ज़ैनब, बीबी सकीना अलैहिस्सलाम, किसी भी एक फ़र्द के नाम कर दीजिए ताकि इसका सवाब आपको चंद बराबर मिल जाए। जी इंशाअल्लाह। कोई नाम ले दीजिए आप। कोई एक नाम जिक्र कर दीजिए। मौला अब्बास, मौला अली, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। मौला अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला आपको सलामत रखें। हमारी ख्वाहिश होगी ये व्हाट्सएप नंबर से जिस पर आपकी कॉल हुई है, इस नंबर को 14 मोमिनीन को और शेयर कीजिएगा ताकि इस फितने के दौर में, शर के ज़माने में, अपने हादी की बारगाह में आपका जिस तरह सलाम पहुँचा है, आपने रात के इस पहर में सलाम पेश किया है, इसी तरीके से आपके और दोस्त भी इस नजात के रास्ते में आ सकें और रात की तारीकियों में अपने मौला से बात कर सकें। ये 14 मोमिनीन को आपने ये नंबर शेयर करना है ताकि वो भी मौला से मुतवस्सिल हो सके। मौला आपको सलामत रखे। आपके शरीक होने का शुक्रिया। आप पर सलाम, आपके बुज़ुर्गों पर सलाम। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के हम मुंतज़िर रहेंगे। ये 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम है। रात 11 से 1 बजे के दौरान इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 से 12:30 के दौरान लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। 15 शाबान की रात तक ये लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। इसमें आप कॉल कर सकते हैं, शरीक हो सकते हैं, मौला को सलाम पेश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मौला की अमान में। प्रोग्राम का आखिरी वक्त है। आइए सफ़र अपनी रास्ते में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफ़र शुरू कर दिया है। करबला की जानिब रवां दवां है। करबला से पहले पड़ाव होगा मक्का में। करबला से मक्का की जानिब जाने से पहले मौला ने अपने चंद सफ़ीरों को भेजा है। हाँ अज़ीज़ों, मक्का में पहुंचकर मेरे मौला ने चंद सफ़ीरों को भेजा है। हाँ अज़ीज़ों, ये सफ़र जारी व सारी है। आइए आप भी हमारे साथ हाथ मिलाइए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को ज़माने में आम करने वाले हो जाइए और आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर हो जाइए, डोनेटर हो जाइए। आइए ये पैगाम ख़त्म ना हो, हमेशा पहुँचता रहे। अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह का पैगाम, मौला की मोहब्बत का पैगाम, मौला की मवद्दत का पैगाम, ऐसा पैगाम जो पहुँचना चाहिए। हमें इसमें शर्म नहीं करनी, घबराहट नहीं पैदा करनी, हमें इसमें कोशिश करते रहना है। हमें इसमें अपनी चाहतों को शामिल करते रहना है, इखलास को शामिल करना है, मवद्दत को शामिल करना है, चाहत को शामिल करना है। आइए प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, लेकिन देखें क्या पता हमारा कब आखिरी वक्त हो जाए। लिहाजा इस वक्त को दायमी बनाने के लिए, अपनी याद को ताज़ा रखने के लिए मौला के साथ अपनी हर चीज़ को मुत्तसिल कर दें, मौला के नाम कर दें। आइए अपने वक्त को मौला के नाम करने के लिए हुज्जत खुदा को याद करें। जिनके सबब से हम जिंदा हैं, जिनके सबब से रहमत बरकत नाजिल हैं, उन्हीं की सबब से नेमतें नाजिल होती हैं। आइए उनके ज़हूर की दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है,
امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔